تو ہم وہ سنی ہیں، ہم وہ اپنے نبی سے عقیدت رکھنے والے ہیں، اب ہم اپنے نبی کو بشر بھی مانتے ہیں اور ہم اپنے نبی کو نور بھی مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کو نور بھی مانتے ہیں۔ اب اسی نور کے موضوع پر دلائل پیش کرنے ہیں، تفسیروں کے حوالے دینے ہیں، تو یہ بتانا ہے کہ صرف ہم نہیں نور کہتے، بلکہ اللہ کے وہ نیک بندے جو آج سے کئی سو سال قبل جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، ان تفسیروں میں بھی انہوں نے ہمارے نبی کو نور ہی لکھا ہے، نور ہی لکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاکہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے اللہ کا نور اور کھلی کتاب تمہارے پاس آئی ہے۔ من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب نور سے مراد کیا ہے؟ بات اب یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر نور لیا، نور نام ہے، تو یہاں پر یہ بتانا ہے کہ نور سے مراد کون سی ذات مبارکہ ہے۔ نور مصطفیٰ اور تفاسیر، جو تفاسیروں میں موجود ہے اس کے بارے میں۔ پہلی تفسیر حضرت تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر، جہاں پر انہوں نے اس آیت کریمہ کو لکھتے ہوئے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تاکہ تمہاری طرف اللہ، تمہارے پاس اللہ کا نور آیا، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد ہمارے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پہلی تفسیر جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کا نام رکھا، جس کا نام تھا تفسیر ابن عباس، وہاں پر جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو لکھا تو ساتھ میں لکھا کہ نور یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد میرے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نام ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اللہم تفقہ فی الدین، اے اللہ میرے صحابی کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ صرف دین کی سمجھ نہیں بلکہ کتاب کا علم بھی عطا فرما دے، اس کی حکمت بھی انہیں عطا فرما دے۔ میرے نبی نے انہیں سینے سے لگایا، لگا کر اللہ سے دعا کی، فرمایا کہ اے اللہ اس کو دین کی بھی سمجھ عطا فرما دے اور اس کتاب لا ریب کتاب ہے، اس کی حکمتوں سے بھی اسے آگاہ فرما دے۔ اور یہ روایت بخاری شریف میں 2 جگہوں پر موجود ہے، اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔
تو اس کا مطلب ہے میرا پیغمبر جس کو چاہے جو کچھ چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ اگر عطا نہ فرماتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے اے میرے صحابی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن نہیں، میرے نبی نے خود دعا مانگی اور اس صحابی کو اپنے سینے سے لگا کر علم، کتاب اور حکمت عطا فرما دی۔ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ تو سب سے پہلی تفسیر جو لکھی گئی تھی اس کا نام تفسیر ابن عباس تھا، وہ اسی صحابی نے تفسیر لکھی تھی اور قرآن پاک کی تفسیر تھی۔ سب سے پہلی تفسیر یہی لکھی گئی۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال ہوا کہ قد جاءکم من اللہ نور، تاکہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے نور آیا، تو پوچھا نور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس قرآن پاک میں جو نور ہے اس سے مراد ہمارے نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس سے مراد ذات مبارکہ ہے۔ یہ تفسیر نمبر 1۔ دوسری تفسیر ہے جس کو تفسیر ابن جریر کہا جاتا ہے، الطبری بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بات ہوئی کہ جب یہ آیت کریمہ آئی تو قد جاءکم من اللہ نور، نور سے کیا مراد ہے؟ تو ان مفسر نے تفسیر ابن جریر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور، جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنے لگے تو فرمایا یعنی بالنور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد محبوب مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو ہم نور نہیں کہتے بلکہ تفسیر ابن جریر میں بھی انہوں نے بھی نبی کی ذات مبارکہ کو نور کہا ہے۔ صرف اتنا نہیں، فرمایا کہ الذی انا اللہ بہ الحق وابہر بہ الاسلام رمحق بہ الشرک، کہ اللہ رب العزت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جس کے ذریعے سے اللہ حق کو زمین پر نازل فرمائے گا اور اسلام کو ان کے ذریعے سے روشن فرمائے گا، اور شرک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، یعنی ایسا نور ہے۔ یہ تفسیر ابن جریر میں یہ 2 تفسیریں ہوئی۔ تیسری تفسیر ہے تفسیر خازن۔ تفسیر خازن میں بھی جب اس آیت کریمہ کو لکھا گیا تو انہوں نے بھی قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں جو لفظ نور ہے فرمایا نور کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی کی ذات مبارکہ ہے، ذات مبارکہ ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ صرف نور اللہ کے پیغمبر کو ہم نہیں کہتے بلکہ تفسیروں میں بھی مفسرین کرام نے بھی اللہ کے نبی کو نور کہا ہے، اللہ کے نبی کو نور کہا ہے۔ یہاں پر بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کھلی کتاب آئی۔ تو تفسیر خازن میں یہ بات موجود ہے کہ یعنی محمدن انما سماه اللہ نورا لانہ یہتدی به کما یہتدی بالنور فی الظلام، کہ تفسیر خازن میں ہے کہ فرماتے